بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ۔ اے ہمارے رب، بے شک کہ تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن جس میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ لا یخلف الميعاد، بے شک اللہ رب العزت نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں نفع دے گا ان کو، بچائے گا ان کو ان کا مال، ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور نہ ان کی اولادیں اللہ کے رستے میں کچھ بھی، واولئک ھم وقود النار، اور وہ لوگ ایندھن ہے آگ کا۔ کداب آل فرعون، جیسا کہ دستور آل فرعون کا ہوا، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فأخذہم اللہ بذنوبہم، پھر اللہ نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کے سبب، واللہ شدید العقاب، اور اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ کل الذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو کافر ہیں کہ تم شکست کھا جاؤ گے، مغلوب ہو جاؤ گے اور جمع کیے جاؤ گے، ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت پہ قیامت کے دن کے بارے میں فرما رہا ہے جامع الناس، کہ جب اللہ جمع کرے گا سب لوگوں کو اس دن میں کوئی شک نہیں، اور اللہ رب العزت اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے یہ ربط ہے کہ جو لوگ علم میں مضبوط ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور جن آیتوں کے معنی نہیں معلوم ان میں نہیں پڑھتے، اور جو زائغین فی العلم ہیں، جن کے زائغین فی قلوبہم، جن کے دلوں میں کجی ہے اور جن کے علموں میں کجی ہے، اور وہ آیتوں کے اس طرح مطلب ڈھونڈتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ دن ضرور آ کر رہے گا کہ زائغین جس مسائل میں جھگڑتے تھے سب کا دو ٹوک فیصلہ ہو جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اموال اولاد اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ قیامت کا ذکر ہے، اور قیامت کے ذکر کے ساتھ کافروں کا انجام بھی بتا دیا کہ کوئی چیز دنیا آخرت میں اللہ کی سزا سے نہیں بچا سکتی۔ یہ صورت کے اصل خطاب جو ہے وہ وفد نجران کو تھا، جیسے عیسائی مذہب قوم کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت کہنا چاہیے اسے، اور عام خطاب سب کو ہے، کیونکہ وہ لوگ وفد نجران جانتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ ہماری کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی گئی ہے۔ اسی حوالے سے، اس آیت کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کرتی ہوں۔ امام فخر الدین رازی نے محمد اسحاق کی سیرت سے یہ نقل کیا ہے کہ جس وقت یہ وفد نجران مدینہ روانہ ہوا تو ان کا جو بڑا پادری تھا اس کا نام تھا ابو حارثہ بن علقمہ۔ یہ ایک خچر پر سوار تھا، جب خچر نے ٹھوکر کھائی تو اس کے جو بھائی تھا اس کا نام تھا قرظ بن علقمہ، اس کی زبان سے نکلا تعیس العبد، عبد سے وہ مراد لیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح سے کہا کہ ہلاک ہو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو حارثہ جو اس کے ساتھ تھا، اس کا بھائی، اس نے کہا کہ تعیس امو کا، کہ تمہاری ماں ہلاک ہو۔ تو اس نے قرظ نے جو ہے حیران ہو کر پوچھا کہ اس کلمے کا کیا سبب؟ ابو حارثہ نے کہا کہ واللہ ہم خوب جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں، نبی منتظر ہیں جن کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی تھی۔ قرظ نے کہا کہ پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو وہ بولا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو یہ بادشاہ جو ہمیں بے شمار دولت ہم کو دے رہے ہیں اور اعزاز اکرام کر رہے ہیں، یہ سب واپس لے لیں گے۔ قرظ نے اس کلمے کو اپنے دل میں رکھا، اور آخر کار یہ کلمہ ہی اس کے اسلام کا سبب بنا، رضی اللہ عنہم و ارضاہ۔ آگے اللہ رب العزت کفار کی مغلوبیت کا ذکر فرماتا ہے، اس کا اعلان فرماتا ہے، یعنی وقت آ گیا کہ تم سب، کیا یہود نصارہ، کیا مشرکین، عنقریب یہ سب جو ہے اللہ کے لشکر کے سامنے مغلوب ہو کر ہتھیار ڈال دیں گے۔ یہ دنیا کی ذلت ہے، اور آخرت میں جو اللہ نے گرم مکان تیار کر رکھا ہے، وہ بئس المہاد، برا ٹھکانہ، تو وہ تو الگ ہے۔